بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جب تک ٹھہرنا تھا ٹھہرا۔ جب میں واپس ہونے لگا تو میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ کرتے ہوئے حضرت سے کہا کہ حضرت ذرا سی ایک بات پر آپ سے 1 منٹ کا مشورہ بھی کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ جب میری بات حضرت نے سنی تو فوراً چٹائی پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور باہر آ گئے۔ پھر فرمایا کہ کہو کیا مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت ذرا سی تو بات تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا کرتے، اٹھ کر باہر تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا کہ یہ دری مدرسے نے ہمیں سبق پڑھانے کے لیے دی ہے، دوستوں سے مشورہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ اس کے بعد یہ قرات مدینے میں گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک عورت کو سنا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے، کیا تو دودھ میں پانی نہیں ملائے گی؟ لڑکی نے ماں کو جواب دیا کہ میں کیسے دودھ میں پانی ملاؤں، جب کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا ہے۔ ماں کہنے لگی لوگ تو ملا لیتے ہیں، تو بھی ملا دے، عمر کو کیا پتہ چلے گا؟ لڑکی نے کہا اگر عمر نہیں جانتے تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو جانتا ہے، لہذا یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گی، جبکہ عمر نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بے مثال تقویٰ۔ آخری حج میں کراچی سفر میں 2 جہازوں میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک جہاز نے 55 روپیہ کرایہ کر دیا۔ اس جہاز کے مسافروں کو ایک عورت انجیکشن لگا رہی تھی۔ مولانا نے غصے میں فرمایا کہ فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، میں غیر محرم عورت کے ہاتھ سے انجیکشن نہیں لگوا سکتا۔ لوگوں نے کہا
کہ اگر جلدی نہ کی گئی اور اس سے انجیکشن لگوا کر اس جہاز پر بیٹھ نہ گئے تو 55 کا ٹکٹ 182 روپے کا ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا چاہے ٹکٹ جتنے کے بھی ہو جائے۔ مولانا نے انکار کر دیا اور جماعت تمام کی تمام ٹہر گئی۔ فون پر فون کیا گیا۔ ڈاکٹر پریشان ہوتا ہوا غصہ ہوتا ہوا آیا اور کہا کہ وہ پیر صاحب کہاں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر سے انجیکشن نہیں لگوا رہے ہیں۔ مولانا نے اس ڈاکٹر سے انجیکشن لگوایا اور ساتھیوں نے بھی لگوایا اور ٹکٹ بھی 55 ہی کا ملا۔ حضرت نے فرمایا آج تک غیر محرم نے میرے جسم کو کبھی بھی نہیں چھوا، صرف ایک مرتبہ ایک عورت بیمار تھی، میں گیا تو نزا کی حالت تھی، اس نے جلدی میں میرے ہاتھ پر ہاتھ دینا چاہا، میں نے ہاتھ کھینچ لیا، صرف میرے پوروں سے اس کا ہاتھ لگ گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا خوف خدا کی وجہ سے جگر کا ختم ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں بیمار ہو گئے۔ انہوں نے ایک حکیم سے اپنا پیشاب ٹیسٹ کروایا۔ طبیب نے پیشاب دیکھنے کے بعد کہا کہ پیشاب کس کا ہے؟ لے جانے والے نے حکیم سے کہا کہ اس سوال کے بجائے تم پیشاب کو چیک کرو۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے آدمی کا پیشاب ہے کہ خوف الہی اور غم کی وجہ سے اس کا جگر اور بطن خاکستر ہو چکا ہے۔ علی بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیشاب کے ٹیسٹ کے سلسلے میں ایک ایرانی حکیم کے پاس گیا۔ اس نے پیشاب دیکھ کر کہا کہ کسی صحیح انسان کا پیشاب نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ افضل الناس آدمی کا پیشاب ہے۔ طبیب نے کہا میں تمہارے ساتھ چل کر براہ راست اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی یہ بات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا بہتر ہے۔ چنانچہ اس حکیم نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آ کر انہیں چیک کیا، ان کے پیٹ پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ انہیں کون سی بیماری لاحق ہے تو حکیم نے کہا غم کی وجہ سے ان کا جگر جل چکا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے خط کے ذریعے انہیں اپنی بصارت زائل ہونے کی شکایت کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اے میرے بھائی، موت کو یاد کرتے رہو، اس کے بعد تمہارا شکوہ ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈ رہا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ جو بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے نیچے گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور اطاعت رسول۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سن لے، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استلام کرتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں تیرا استلام نہ کرتا۔ استلام یہ ہے کہ حجر اسود کو آدمی چومے یا ہاتھ یا لکڑی لگا کر اسے چومے۔ پھر حجر اسود کا استلام کیا، اس کے بعد فرمایا ہمیں رمل سے کیا لینے دینا؟ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے تو رمل مشرکوں کو یعنی اپنی قوت دکھانے کے لیے کیا تھا، اب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، لہذا
بظاہر ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا رمل ایک ایسا کام ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب ایمان مکمل ہو گیا اے عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عظمت رسول۔ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد نبوی میں تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دو کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں ان کو لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو یا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔